بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 4 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے اور یہ صورت مدنی دور کے مختلف سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کے مقاصد میں سے ہیں دین پر ثبات، اور اس کے مضامین ہیں بنیادی ہدایات، نصارہ اور یہود کو دعوت، غزوہ احد پر تفصیلی تبصرہ۔ بنیادی ہدایات، نصارہ اور یہود کو دعوت اور غزوہ احد پر تفصیلی تبصرہ۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون۔ یاد رکھیے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ کھانے اور قبلے پر یہود کا اعتراض۔ یہود نے کھانے کے حلال و حرام ہونے اور قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے اعتراض کیا تو اللہ نے حقیقت بتائی اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اللہ نے حج کے فرض ہونے کا ذکر بھی کیا اور اہل کتاب کو نصیحت کی۔ رسی اللہ کی، اہل ایمان کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے متعلق بنیادی ہدایت دی گئیں۔ مثال کے طور پر اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو، خیر کی دعوت دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اختلافات مت کرو ورنہ انجام برا ہوگا۔ بہترین امت، اللہ نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا اور فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان کے نافرمانوں پر کفر اور زیادتی کی وجہ سے ذلت و مسکنت کی مار ہے، اور البتہ ان کے بعض لوگ نیک بھی ہیں۔ راز میں رکھو، غزوہ احد کے وقت مسلمان دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے ہدایت دی کہ اپنے اہم معاملات راز میں رکھو اور کفر کرنے والوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تم سے دل سے محبت نہیں کرتے بلکہ تمہاری تکلیف پر تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ احد میں مدد، غزوہ احد میں 2 جماعتوں نے کمزوری دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنے پر ابھارا اور فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی طرح اللہ نے دشمنوں کے تعلق سے منفی بات کہنے سے منع کیا اور سود کھانے سے روکا۔ تو یہ ہیں 5 صفحات اور ان کے اشارات دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجیے۔ کھانا، رسی، امت، راز احد۔ کھانا، رسی، امت، راز احد، اور ان کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں۔ کھانے اور قبلے پر اعتراض کا جواب سن لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم بہترین امت ہو، جنگی حالات میں رازداری برتو۔ احد میں مدد آئے گی۔ الحمدللہ۔ صفحات 6 سے 10۔ مغفرت کے لیے دوڑو، اللہ کی جانب سے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ پچھلی قوموں کے انجام کو یاد رکھو اور ان سے سبق حاصل کرو، نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ شکر و صبر، جنت میں داخلے کے لیے مجاہدہ، صبر اور شکر ضروری ہے۔ موت آئے یا کوئی مصیبت، نیک لوگوں نے ہر دور میں اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف قتال بھی کیا اور دعائیں بھی کی۔ وعدہ سچا تھا، اللہ نے احد کے میدان میں تمہاری مدد کی، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور تم کو بتا دیا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر تم میں سے بعض لوگوں کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا، البتہ اس پر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ غلط گمان مت کرو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ احد کی جنگ میں جن مشکلات اور پریشانیوں کا تم نے سامنا کیا وہ در حقیقت تمہاری تربیت اور ٹریننگ کا اور تمہارے ایمان کی جانچ کا حصہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہیں، اگر وہ سخت مزاج ہوتے تو لوگ ان سے روٹھ کر دور چلے جاتے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا، نیز اللہ نے رسول کی 4 اہم ذمہ داریاں بھی بتائیں: تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ تو یہ ہیں صفحات 6 سے 10 تک کے اشارات۔ مغفرت، شکر، وعدہ، غلط گمان، محمد، بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے۔ مغفرت، شکر، وعدہ، غلط گمان، محمد، اور ان کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں: مغفرت کے لیے دوڑو، جنت پانے کے لیے شکر و صبر سے کام لو، احد میں اللہ کا وعدہ سچا تھا لہٰذا غلط گمان مت کرو،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت اور نعمت ہیں، ان کی قدر کرو۔ الحمدللہ۔ صفحات 11 سے 15۔ منافقین کی سوچ و عمل۔ منافقین نے بہانے بنائے اور جنگ احد میں شرکت نہیں کی، الٹا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اگر وہ لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ اللہ نے ان کی اس غلط سوچ کا جواب دیا کہ شہید مردہ نہیں ہوتے۔ غم نہ کرو کافروں پر۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی آپ غم نہ کریں، یہ کفار و مشرکین و منافقین کی سازشیں اللہ کو اور اس کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فقیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اعلان کیا گیا تو یہ دیکھ کر بعض یہودیوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، اسی لیے اس کو ہمارے مال کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذکر، فکر اور دعا۔ سورہ آل عمران کے ختم پر اللہ نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے اور بتایا کہ اللہ کی نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی دعاؤں کو بیان فرمایا۔ قبولیت دعا کی۔ اللہ کے پاس ان کی دعاؤں کو قبولیت ملی اور اللہ نے فرمایا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں اور مصیبت برداشت کرنے والوں کو میں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ نیز فرمایا کہ کافروں کی دنیاوی شان سے دھوکہ نہ کھاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح اللہ نے دین کی خاطر صبر کرنے، مضبوط رہنے اور تیار رہنے کی تعلیم دی۔ تو یہ ہیں 5 اشارات، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے اس کو۔ منافقین، غم، فقیر، دعا، قبولیت۔ منافقین، غم، فقیر، دعا، قبولیت۔ اور جملے ہیں جوڑنے والے۔ منافقوں اور کافروں کے اعمال پر غم نہ کرو، یہود کے تانے کی فکر نہ کرو کہ اللہ فقیر ہے، بلکہ اللہ کا ذکر، کائنات میں تفکر اور دعا کرتے رہو، دعائیں قبول ہوں گی۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں صفحات 16 سے 20 پر۔ یہاں سے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے اور سورہ نساء مدنی ہے، سن 3 سے 5 ہجری کے دوران، یعنی غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں معاشرے کی تعمیر اور اندر اور باہر کے حملوں سے حفاظت، یعنی منافقین کے اور کفار کے حملوں سے حفاظت۔ اس کے مضامین ہیں معاشرت سے متعلق احکام، کافرین کے حملوں سے متعلق احکام اور منافقین اور ان کی شرارتوں سے چوکنا رہنے کی تلقین اور یہود و نصارہ کو دعوت۔ معاشرت، کافرین کے حملے، منافقین کے اور یہود و نصارہ کو دعوت۔ اب ہم لیتے ہیں صفحہ نمبر 16۔ رشتہ داروں کا خیال۔ تقوی اختیار کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ یتیموں اور نادانوں کے مال کی حفاظت۔ اگر ناانصافی کا ڈر ہو تو یتیم لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ نادانوں کا مال ان کے حوالے نہ کرو، ان کا خیال رکھو۔ یتیم بچے بڑے ہونے پر ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ یتیم کا خیال۔ یتیم کا خیال رکھو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ ترکے میں مرد و عورت کا حصہ ہے۔ ترکے کی تقسیم کے وقت غریبوں کا خیال رکھو۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے آگ لے رہے ہیں۔ وراثت کی تفصیلات۔ یہاں اللہ نے وراثت کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے۔ میراث میں مرد کا حصہ دگنا ہے، والدین اور میاں بیوی کے بھی حصے ہیں، کلالہ کے وارثوں کے حصوں کا بھی ذکر ہے۔ فحش اور توبہ۔ اللہ کی اطاعت پر جنت ہے اور حدود کی خلاف ورزی پر ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے فحش کام اور حرام تعلق پر سزا بتائی اور توبہ کی ترغیب دی۔ بتایا کہ گناہ کے بعد جلدی سے توبہ کرنے پر معافی ہے، اور جو موت کے آنے تک گناہ کرتے ہیں یا کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں۔ حرام تعلقات۔ اللہ نے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ فرمایا کہ ناحق طور پر عورتوں کی وراثت کو یا ان کے مال کو ہڑپ نہ کرو، اور طلاق دو تو مہر واپس نہ لو۔ پھر اللہ نے ان رشتوں کی تفصیل بتائی جن سے نکاح حرام ہے۔ یہ ہیں چوتھے پاؤ کے اشارات۔ رشتہ دار یتیم وراثت، فحش حرام۔ رشتہ دار یتیم وراثت، فحش حرام۔ اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں: رشتہ داروں یتیموں کا خیال رکھو، وراثت کی تفصیلات دیکھ لو، اور فحاشی اور حرام تعلقات سے بچو۔ تو یہ ہوا چوتھا پارہ۔ اس میں آل عمران کے حصے میں ہیں یہود، بنیادی ہدایات، غزوہ احد، دعا اور نصیحت۔ یہود، بنیادی ہدایات،
غزوہ احد دعا اور نصیحت، اور سورہ نساء میں ہیں خاندان اور سوسائٹی سے متعلق احکام، خاندان اور سوسائٹی سے متعلق۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔